الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. منگتا حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے
کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، بچہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، منگتا حسین کا، ویسے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کے نور سے منور فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب تاجدار بطحا، تاجدار ارض و سما، تاجدار انبیاء، سید مرسلاں، امام الانبیاء، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، شاہ خوباں، جانے جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہر قسم کا درود و سلام پہنچے میرے اور آپ کے پیارے آقا والی بطحا، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ملت کے نوجوانوں، میری ملت کے پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ مولا یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ انسان خسارے میں ہے، کس لیے ہے؟ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے، سیاہکاریوں کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ تیرے فرمان سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ توحید و رسالت کو نہ سمجھنے اور اپنی منطق جھاڑنے کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ مولا آگے بھی بتا کہ کیسے یہ خسارے سے نکلے گا اور کون خسارے میں نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالحق، اور وہ جو حق کے ساتھ ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کے ساتھ رہے۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ صبر کا جو مقام ہے وہ انبیاء کو ملا ہے، انبیاء سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انسان، اللہ رب العزت فرما رہا ہے سارے کے سارے، جب الف لام آ جائے الانسان تو سارے انسانوں کو بیچ میں مطلقاً فرما دیا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔
یعنی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو راہ حق سے اکھڑ گئے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو صبر کا پیمانہ لبریز کر چکے ہیں اور صبر سے عاری ہو چکے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں اور اچھے کام کرنے والے نہیں ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر انسان کو یہ سبق دے دیا کہ ایمان والے ہو جاؤ، اچھے کام کرنے والے ہو جاؤ، حق کے ساتھ دینے والے ہو جاؤ، صبر کرنے والوں میں اپنا شمار کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مودت اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے۔ اے نبی کے گھر والوں، تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمہ، امام عاشقان مجدد دین و ملت، آپ کے بھائی جان حضرت امام حسن رضا قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدار نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدار نار کا دشمنان اہل بیت۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آل کی پاکی کو بیان فرما رہا ہے، ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے، یعنی اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے پلیدگی کو اور ہر طرح کی نجس کو دور فرما دیا ہے، یعنی جس کی محبت اہل بیت اطہار سے ہے اور جن کا عشق اہل بیت اطہار سے ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اہل بیت اطہار سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کوئی سی قسم کا سوال نہیں کرتا۔ توجہ ہے ابھی سب؟
میں نبی پاک فرما رہے ہیں اپنے غلاموں سے کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا اور نہ ہی اجرت طلب کرتا ہوں. یعنی میں نے تمہیں تبلیغ کی، اسلام کے شرعی مسائل بتائے، اپنا وقت دیا، اپنا سب کچھ دیا، علم و فن دیا، سب کچھ دیا، لیکن کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، نہ کوئی دست دراز تمہارے سامنے پھیلاتا ہوں، نہ کسی قسم کی اجرت طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میں اپنے قرابت داروں کی اور اپنے اہل بیت کی تم سے محبت مانگتا ہوں. میں تم سے محبت، اپنی اہل بیت کے بارے میں محبت اور عقیدت مانگتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی اہم چیزیں ہیں. یا رسول اللہ کون سی اہم چیزیں ہیں؟ فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں، ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں. کتاب اللہ کی کتاب، و اہل بیت اطراتی، اور اپنی پاکیزہ اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، ڈولو گے نہیں. ایک میری کتاب کو تھامے رکھنا، تمہیں علم و فن ملے گا، تمہیں عقل ملے گی، شعور ملے گا، فہم و فراست عطا ہوگی، تمہیں جینے کے سلیقے عطا ہوگے، زندگی گزارنے کے طریقے عطا ہوگے، ضابطۂ حیات ملے گا. اگر پریکٹیکل میری کتاب کو سیکھنا ہوگا تو اہل بیت اطہار کے دامن کو تھامنا ہوگا. سبحان اللہ کہیں گے سارے. تو 2 سلیقے سکھا دیے، 2 چیزیں عطا فرما دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کتاب اللہ کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور ایک اہل بیت اطہار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں. اب یہاں پر کئی لوگوں نے اہل بیت اطہار سے صرف چند نفوس قدسیہ کو لیا، حالانکہ وہ نہیں، صرف وہی نہیں. میں بتا ہی دیتا ہوں، 5 نفوس قدسیہ، 5 مبارک لوگ جنہیں ہم 5 تن کہتے ہیں، کہنے لگے کہ صرف یہی اہل بیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر زوجہ، دیگر ازواج اور دیگر امہات المومنین کیا وہ اہل بیت اطہار میں شامل نہیں ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر صاحبزادیاں جو 4 ہیں، دیگر 3 صاحبزادیاں کیا وہ اہل بیت اطہار میں شامل نہیں ہیں؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نص قطعی کے مطابق جتنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. جن میں سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت زینب بنت جحش ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جتنی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہیں ہماری مائیں ہیں، اور وہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے. پھر ان لوگوں نے، بس چند منٹ کی گفتگو ہے، اسے سمجھ لیجئے، پھر آگے آپ کے ذوق کے مطابق بات کروں گا. جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ 12 امام ہیں، 14 معصومین ہیں، تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے صرف 12 ہی امام گزرے ہیں؟ ان کی محبت، ان کا عشق حق بجا ہے، ان کا عشق کل ایمان ہے، جن میں حضرت امام جعفر صادق ہے، امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں،
امام موسیٰ کاظم ہیں، امام نقی ہیں، امام تقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، امام علی رضا علیہ السلام ہیں، یہ سب کے سب امام ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں عقیدہ اپنے بڑوں سے یہ ملا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یا رسول اللہ آپ کی آل میں سے بچہ بچہ ہمیں نور نظر آتا ہے، آپ کی آل میں سے ہمیں بچہ بچہ نور نظر آتا ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا امام ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مجھے نور نظر آتا ہے داتا گنج بخش علی حجویری کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے غوث اعظم کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے، بابا فرید گنج شکر کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے امام ربانی مجدد الفسانی کی طرف سے، مجھے نور نظر آتا ہے خواجہ حضرت اخندزادہ پیر سیف الرحمن مبارک علیہ رحمہ کی طرف سے، جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو شہزادوں کے ساتھ ہو گئی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، اور جو ان کی اولاد سے ہیں وہ سب کے سب نور ہیں، سب کے سب امام ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ بھی سادات میں سے ہوں گے۔ تو ہم 12 معصومین اور 12 اماموں کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ان کو بھی مانتے ہیں جن کا تم نام نہیں لیتے، لیکن ان کی نسبت رسول کریم کے شہزادوں کے ساتھ ہے۔ اللہ حضرت ہمیں نور نظر آتا ہے حضرت امام بخاری کی طرف سے۔ تو یہ بات ایک تو طے ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آج تک جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کا ادب و احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عشق ہر صورت لازم ہے۔ میں نے حضور بابا جانی کو دیکھا، حضور پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید اللہ شرفہ، آپ آل رسول کی محبت اپنے مریدین کو سکھاتے ہیں، اپنے حلقہ احباب ارادت مندوں کو سکھاتے ہیں، اپنے عقیدت مندوں کو سکھاتے ہیں، اہل بیت کی محبت اتنی سکھاتے ہیں کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کو نسبت حاصل ہے آپ اس کا ادب کیسے کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ مدینہ شریف گیا عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں طائف جانا ہوا، اللہ نے توفیق دی، بنو سعد کے قبیلہ جہاں پر آباد تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی رضائی ماں حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جہاں قبیلہ آباد تھا اسے بنو سعد کہتے ہیں، وہ طائف کے مقامات پر وہاں پر آباد، وہاں پر گئے تو وہاں پر باقیات ابھی باقی ہیں، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا، جہاں پر اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، وہاں پر ترکوں نے پتھروں کی باڑ لگائی ہوئی ہے، یعنی اس گھر کو باقی رکھا ہے جہاں پر ہمارے اور آپ کے ہی نہیں پوری کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک گزرا ہے۔ نسبت کس کے تھی اس گھر کی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
میں نے دیکھا حضور پیر صاحب حضور طبیب ملت نے وہاں پر اپنی دستار مبارک کو اتارا اور کھول ڈالا اور وہاں پر بچھا دیا، اس گھر کے اندر جہاں پر مٹی تھی، گرد تھی، وہاں پر بچھا دیا۔ میں نے پوچھا بابا ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ میں چھوٹا تھا۔ تو بابا جان نے فرمایا کہ یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے ہوئے ہیں، تو جس کے گلے کو محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، جس کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور جس کے لاڈ لگایا کرتے تھے اور اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، وہ امام حسین، اس کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے، اس کا ادب یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لخت جگر ہیں ان کا ادب کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ان سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی قدر، اہل بیت اطہار کی محبت بہر صورت لازم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں مرنا بھی سکھایا ہے، جینا بھی سکھایا ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری بھی سکھائی ہے، فیض بھی عطا فرمایا ہے، نورانیتیں بھی عطا فرمائی ہیں، روحانیت بھی عطا فرمائی ہے، حق کے ساتھ باطل کے سامنے ڈٹ جانا بھی سکھایا ہے۔ بات چل پڑی ہے تو آغاز ہوتا ہے۔ کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو بار بار خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، یزید زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، ظالم ہے، فاسق فاجر ہے، ہم اس کو اپنا حاکم نہیں تسلیم کرتے۔ کوفی بار بار خط لکھ رہے ہیں، کوفہ، اہل کوفہ کے لوگ بار بار خط لکھتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار خط کے اندر کرتے ہیں۔ یا حسین ابن علی، ہم آپ کے شیعان ہیں، ہم آپ کے گروہ میں سے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیے جہاں آپ کے بابا نے دارالخلافہ بنایا تھا۔ توجہ ہے ابھی؟ توجہ ہے ابھی؟ خط کے اندر بار بار خط بھیجے جا رہے تھے، بار بار خط بھیجے جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ذی الحج کے اندر حج نہیں فرمایا، جو 25 مرتبہ حج پیدل کریں وہ حج نہ کریں تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے اور امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں دی کہ جس کی مثال نہ پہلے موجود تھی اور نہ رہتی دنیا تک موجود رہے گی، جس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی تھی نہ قیامت تک ملے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کے یوم شہادت بھی انہی دنوں کا ہے، تو ان کے بارے میں بات کی جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا کے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے بھائی کے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے تایا جان کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب۔ آپ نے ان کو سفیر بنا کر
کوفہ میں بھیجا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے 9 یا 8 محرم الحرام کو اپنے خیمے کی جو تھی مشعل تھی اسے بجھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، جسے زندگی پیاری ہے وہ اس راہ حق کے سفر میں نہ آئے، جسے زندگی پیاری ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، جسے اپنی جان پیاری ہے اسلام سے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ تو جب لائٹ دوبارہ چلائی گئی، مشعل دوبارہ جلائی گئی، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ یہ تو تب کی بات ہے، لیکن 1 مہینہ قبل حج کے دنوں میں حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ کوفہ والے جو محبت کا اظہار خطوں میں کر رہے تھے، وہ آل رسول کے خون کے پیاسے نکلے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے خیمے میں عہد و پیمان کیا تھا، 1 مہینہ پہلے مسلم ابن عقیل تنہائی میں امام حسین کے ساتھ عہد و پیمان کر چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں اور سعودی عرب میں موجود تھے، اور مسلم ابن عقیل جو آپ کے سفیر تھے وہ کوفہ میں موجود تھے، اور کوفہ کے اندر بند کمرے کے اندر خود پہنا ہے، اپنا لباس زیب تن کیا ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ حضرت امام حسین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر نکلا ہوں، مجھے سرخرو فرما۔ ایسا بہادر نہیں دیکھا، بتیجا ہو مولا علی شیر خدا کا اور باطل سے ڈر جائے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ بہادری، یہ عظیمت، یہ نعمتیں جو بے باکی اور دلیری کی صورت میں ملی ہیں، یہ کیسے ملی؟ یہ ماں باپ کی تربیت کا صلہ ہے۔ ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں بچہ ویسا نکلتا ہے۔ آج ہم نے بچوں کو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دین کے ساتھ ان کی محبت ان کے اندر راسخ نہیں کی ہے۔ چند سال گزریں گے پھر پچھتانا پڑے گا کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہا ہے، کردار کے اندر خرابی آ گئی۔ آج تربیت کریں گے، اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں گے۔ آج اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عقیدت سکھائیں گے تو وہ باحیا، با کردار بنیں گے، وفا شعار بنیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، 3 اعزاز سیدہ فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے۔ پہلا، نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ رحمت للعالمین کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے۔ کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، جو آخرین کے اور اولین کے امام ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے امام ہیں۔ پھر کہتے ہیں بانوے تاجدار حل عطا، وہ زوجہ ہیں ان کی جو حل عطا علی الانسان ہین من الدہر، سورہ دہر کی پہلی آیت کے مصداق ہیں۔ کون ہیں؟
مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ ان کو ایک اور نسبت حاصل ہے، ان کو ایک اور اعزاز حاصل ہے کہ وہ مولا علی شیر خدا کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مادر آ مرکز پرکار عشق، وہ ماں ہیں پرکار عشق کی جو عشق کے امام ہیں۔ مادر آ قافلہ سالار عشق، وہ جو سالار قافلہ ہے، قافلے عشق کے سالار ہیں، جو رہبر ہیں، ہادی ہیں، مرشد ہیں عشق کے، ان کی ماں ہے۔ اور عشق کے امام کون ہیں؟ فرمائے امام حسین علیہ السلام۔ سب مل کر سبحان اللہ کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیکی شمع شبستان حرم، اور ہاں وہ ماں ہیں جو شبستان حرم یعنی اسلام کے شیرازے کو بکھرنے سے بچانے والے، حافظ جمعیت خیر الامم، جو امت کے دو گروہوں میں صلح کروانے والے حضرت امام حسن ہیں، ان کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ دو گروہ بٹ گئے تھے نا اسلام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، تو ان کی صلح کروانے والے حضرت امام حسن علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اقبال نے یہاں پر تو حد ہی کر دی، کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاست۔ اقبال کہتا ہے اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا اور شریعت کی بیڑیاں میرے قدموں میں نہ ہوتی، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، اور اگر مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا، اگر مجھے اسلام کا لحاظ نہ ہوتا اور شریعت کی لگام میرے منہ پر نہ ہوتی اور میرے قدموں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی، تو پھر میں کیا کرتا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں اقبال کہتے ہیں ورنہ گرد تربتش گردید میں، ورنہ میں اگر مجھ پر شریعت کا پاس نہ ہوتا، فرمان مصطفیٰ کا لحاظ نہ ہوتا، تو پھر میں کیا کرتا؟ لوگ حج کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، میں سیدہ فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا۔ سب کہیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر بس نے کی کہا سجدہ برخا کے او پاشید میں، مجھے شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، لوگ کعبے کو منہ کر کے سجدہ کرتے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو منہ کر کے سجدہ کرتا۔ کیوں سجدہ کرتا؟ اقبال سے پوچھا گیا، اقبال نے کہا اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ہم پر احسان کیا ہے، اور ایک احسان نے کیا، کئی احسان کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں۔ وہ احسان کس طریقے سے کیے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسن و حسین کو تربیت کر کے پال پوس کے پروان چڑھا کر ہمیں امام کی صورت میں عطا کیے۔ سب سبحان اللہ کہیں گے۔ سنیوں سنو ہو کے نہ بیٹھا کرو، بات کی اہمیت کو سمجھا کرو۔ بات کی اہمیت کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ راہ حق میں قربان کر دیا، اپنی خوشیاں اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں قربان کر دی۔ وہ رات کو نماز پڑھتی ہیں تو ابھی سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، صبح ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے شکوہ کرتی ہیں مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، تیری بندی کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، نماز پوری نہیں ہوتی۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی غیر ہوا نے ان کے آنچل کو چھوا، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ قدرت اللہ شہاب بڑے معروف اردو ادب کے بڑے معروف ادیب گزرے ہیں، قدرت اللہ شہاب، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک پنڈ میں گیا، ایک گاؤں گیا، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو ملنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جمعہ المبارک کا دن تھا، تو میں نے سوچا جمعہ کی ادائیگی کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں گیا تو وہاں پر ایک گاؤں کے مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، بلا وجہ کھینچتان کے بات کو لمبا کر رہے تھے، اور ان کی باتیں بھی اتنی اردو ادب کے ساتھ نہیں ملتی تھی، نہ ان کی اردو کی لغت اچھی تھی۔
گاؤں کے لوگ تھے، گاؤں والا لہجہ تھا۔ کہتے میں ان کی بات سن سن کر بور ہو رہا تھا، بلا وجہ طرزیں لگا لگا کر بات کو لمبا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے ان کی ایک بات پسند آئی، صرف ایک بات پسند آئی اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس نے ایک بات کہی، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کہیں کتاب میں ملی نہیں، لیکن بات بڑی مزے کی تھی، بات بڑی اچھی تھی۔ وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عرض کرتے اور وہ عرض قبول نہ ہوتی تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سفارش ڈلواتے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے جیسے۔ سبحان اللہ۔ سفارش کس کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ مولوی صاحب کہتے کہ جب سیدہ سفارش فرما دیتی تو رسول کریم اس سفارش کو ٹھکراتے نہیں، ٹالتے نہیں۔ وہ کوئی خواہش کرتی، رسول کریم ٹالتے نہیں، ٹھکراتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں میں رونے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اگلے دن تہجد ادا کی تو دعا کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ لیا۔ کہنے لگے یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے۔ میری بڑی دیر کی خواہش ہے کہ میں صوفی تصوف کے ایک سلسلہ ہے جسے اویسیہ کہتے ہیں، ان میں مجھے قبولیت نہیں ہو رہی، نہ وہ بزرگ مجھے قبول کر رہے ہیں اور نہ مجھے وہاں سے فیض مل رہا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ یا سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا جان کے سامنے میری سفارش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میرا ایک بھائی جرمن میں تھا اور اس نے جرمن خاتون کرسچن سے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں نے 3-4 ہفتے 5 ہفتے گزر گئے، مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، میں بھول گیا اس واقعے کو کہ میں نے دعا بھی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے فون آیا، ٹیلی فون آیا۔ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون میں میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے خواب میں لخت جگر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے دیور سے کہنا کہ ہم نے تیری سفارش اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اور مجھے ان کے ترک کے علاوہ کسی اور راوی کی زبان سے یہ حدیث نہیں سننے کو ملی، نہ پڑھنے کو ملی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم صحابہ جتنے بھی تھے غلامان مصطفیٰ، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عرض کرتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا تو ہماری عادت تھی ہم دروازہ زور سے کھٹکھٹاتے نہیں تھے، ہم آہستہ سے دروازے کو ہاتھ لگاتے تھے اپنے ناخنوں کے ساتھ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو جایا کرتی تھی باہر کون ہے، ہمیں بلا لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کب بلاوا آئے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ کیا کہتے سنا تھا؟ کہا تھا ہم رسول کریم کی بارگاہ میں جب بات کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہتے، میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا، گھر سے مجھے آواز آئی فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اے فاطمہ تجھ پر محمد مصطفیٰ کے ماں باپ قربان جائیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک تھی۔ تو جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اور آپ کے تمام شہزادوں کو شہید کرنے والے، اقبال کہتے ہیں کہ گر حسابم رات بینی، بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، گر حسابم رات بینی ناگزیر، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں مولا میرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے، ضروری ہو جائے، ہاں ضروری ہے، میں بدعمال ہوں، بدکار ہوں، گناہگار ہوں۔ اقبال جیسا شخص کہہ رہا ہے، اقبال کہتے ہیں گر حسابم رات بینی ناگزیر، اگر میرا حساب و کتاب لینا ناگزیر ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ کی نظروں سے چھپا کر میرا حساب لینا۔
تو جنہوں نے مصطفیٰ کے شہزادوں کو شہید کیا اور اہل بیت اطہار سے دشمنی کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن کون سا منہ لے کر مصطفیٰ کے سامنے جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے؟ رسول کریم نے اگر قیامت کے دن نظریں چھپا لیں، نظریں ہٹا لیں اور نظریں پھیر لیں تو پھر کیا بنے گا؟ اعلی حضرت کے شعر پر اجازت چاہوں گا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں وہاں پہ ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں وہ پھر وہاں نہیں۔ جو اہل بیت اطہار کے دامن کو نہیں تھامتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطراتی، اللہ کی کتاب اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ سراسر خسارے میں ہے۔ اور ان الانسان لفی خسر کی آیت مبارکہ پر وہ پورا کا پورا اترتا ہے۔ اگر وہ عمل کرتا ہے اور اہل بیت اطہار و کتاب اللہ کی کتاب کو تھامتا ہے تو وہ وتواصوا بالحق ہے، وتواصوا بالصبر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔